अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करेंगे सुर्खियों से। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में धांधलियों के जिम्मेदार किसी भी फर्द को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर अक़लियती बहबूद का तयक़्क़ुन। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में धांधलियों पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल, कॉरपोरेशन के तमाम मामलात की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा। गुलाम नबी आजाद और सुशील कुमार शिंदे के बयानात पर सदर टीआरएस खामोश क्यों, तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम का सवाल। और मोटर गाड़ियों में काले शीशों का इस्तेमाल अनकरीब ममनू हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम का आगाज। और अब खबरों की तफसील। जॉइंट सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद सी परवीन बेग को आरज़ी तौर पर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 TV से खुसूसी बातचीत के दौरान रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि परवीन बेग को आरज़ी तौर पर इस महकमे की जिम्मेदारी दी गई है और बहुत जल्द मुस्तकिल ओहदेदार का तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में जो भी धांधलियों के जिम्मेदार हैं, खाह वो कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अहमदुल्लाह ने कहा कि गरीब तलबा का एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या कॉरपोरेशन में हुए इस स्कैम से तलबा की फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप पर असर पड़ेगा, तो अहमदुल्लाह ने बताया कि इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से बातचीत की गई है और इस मसले की जल्द यकसुई की जाएगी। फाइल्स के गायब होने की इत्तलात पर उन्होंने कहा कि तमाम फाइल्स दाना किशोर के पास महफूज हैं। सेम डिपार्टमेंट हमारा मैंने से इंचार्ज जॉइंट से हुआ है ना, परवीन मैंने जो इंचार्ज हुआ हूँ कई बार, उसके बाद इंशाल्लाह एक अच्छा ऑफिसर भी डालूंगा। ये सीएम साहब से बात करेंगे, पैसा देखो छोटे गरीब बच्चे स्टूडेंट्स के पैसे हैं, बैंक से रहेंगे, ऑफिसर्स से हमारे फ्रॉड कर सकेंगे, पैसा इंशाल्लाह हम वसूल करेंगे। उसके बीच में अगर कुछ जरूरत पड़े तो सीएम साहब से डिस्कस करके उसे पैसा तो सीएम साहब से बात करके उसे इंतजाम करेंगे। पूरे फैक्स हमारे दाने की साहब है ना, ये कर लिया फैक्स पूरे। इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के फंड्स में बड़े पैमाने पर हुई धांधलियों पर तशवीश का इजहार किया। सदर मजलिस ने हुकूमत से इस मामले पर वजाहत भी तलब की है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन की कारकर्दगी और मालियाती उमूर की निगरानी के लिए हुकूमत के पास कोई मौसर निज़ाम नहीं है। सदर मजलिस ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक सरकारी कॉरपोरेशन की रकूमात को सरकारी ज़ेर इंतज़ाम बैंक्स में महफूज करने के लिए एजेंट्स की खिदमत हासिल की जाती हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स की इजराई के बारे में बेशुमार शिकायतें हैं और शिकायतों के तनाजुर में इस मामले की तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। सदर मजलिस ने महकमे अक़लियती बहबूद को भी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। हुकूमत को अब अपनी आँखें खोल देनी चाहिए और इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाते हुए अवाम के लिए मुख्तस रकूमात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। कांग्रेस मुक़द्दना पार्टी ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में हुए स्कैम की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुकम्मल तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। चंद्रबाबू नायडू को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए वेंकट रमना ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम तालिब इल्मी के दौर से ही नकल नवीस रहे हैं और अपनी पदयात्रा के दौरान भी वो कांग्रेस स्कीमों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। AICC के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने इस मौके पर 16 अक्टूबर को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हैदराबाद को
کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کے وقار کا مسئلہ ہے اور احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے دوسرے پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ سے متعلق غلام نبی آزاد کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے ایک خصوصی شعبے کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کونسل ویپ پدما راجو نے اس موقع پر کہا کہ چندرا بابو نائیڈو پدیاترا کے دوران اپنے اعلانات سے مذاق کا موضوع بن چکے ہیں۔ اگر انہیں ذلت سے بچنا ہے تو انہیں اپنی پدیاترا کو فوری ختم کر دینا چاہیے۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں ہوئی دھاندلیوں کی جاری تحقیقات میں پرنسپل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود دانا کشور کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کی ہے۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے اس اسکیم کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے چندرا بابو نائیڈو سے سوال کیا کہ پسماندہ طبقات کے تحفظ میں اضافے کے ساتھ اقلیتوں کو 8% تحفظات کس طرح دیے جائیں گے، اس کی صدر تلگو دیشم کو وضاحت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اننت پور میں چندرا بابو نائیڈو نے جو اعلانات کی بوچھار کی ہے وہ ریاست کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے چندرا بابو نائیڈو کے اعلانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 9 سال اقتدار میں رہنے والے چندرا بابو نائیڈو کیسے اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم کے دور حکومت میں ہمیشہ سے ایک اقلیتی رکن کو کابینہ میں شامل کیا جاتا رہا، جبکہ کانگریس کے دور میں 3 ارکان کابینہ میں شامل کیے گئے۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں ہوئے اسکیم کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور سی پی ایم کے رکن اسمبلی جے رنگا ریڈی نے محکمہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دھاندلیوں کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رنگا ریڈی نے کہا کہ غریب طلباء کے لیے مختص رقم کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس دور حکومت میں ہر دن کوئی نہ کوئی اسکیم سامنے آ رہا ہے، تو دوسری طرف عوام پر مختلف طرح کے بوجھ عائد کیے جا رہے ہیں۔ منارٹی فائنانس کارپوریشن اسکیم کے خلاف ہفتے کو وائی ایس آر کانگریس کے ترجمان عبد الرحمان العطاس کی قیادت میں بشیر باغ چوراہے پر دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر العطاس نے کہا کہ مالیاتی کارپوریشن غریب مسلمانوں کو قرضوں کی فراہمی میں ناکام ہو گیا ہے اور محکمے کی ناقص کارکردگی کے لیے چیف منسٹر اور وزیر اقلیتی بہبود ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احمد اللہ کو اس اسکیم کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس موقع پر چیف منسٹر کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے سلسلے میں 2 روزہ سٹی سمٹ 15 اور 16 اکتوبر کو منعقد ہوگی، جس کے دوران گریٹر حیدرآباد بائیو ڈائیورسٹی انڈیکس جاری کیا جائے گا۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے ہائی ٹیکس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس 2 روزہ اجلاس میں 400 ملک اور بیرونی ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے، جن میں 46 ممالک کے 80 شہروں کے میئرز بھی شامل ہیں۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور اختتامی تقریب میں گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمہن شرکت کریں گے۔ میئر نے کہا کہ اس اجلاس کا انعقاد ایک بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بائیو ڈائیورسٹی اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع اننت پور میں صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کی پدیاترا ہفتے کو 12ویں دن میں داخل ہو گئی۔ ہفتے کو اننت پور کے گجرا کرو سے صدر تلگو دیشم نے اپنی پدیاترا کا آغاز کیا۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تیقن دیا کہ تلگو دیشم کے برسر اقتدار آنے پر ہر اسمبلی حلقے میں معمرین کے لیے آشرم تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معمر اور معذور افراد کو 600 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ اس موقع پر چندرا بابو نائیڈو نے الزام لگایا کہ صرف سیاسی دکان چلانے کے لیے وائی ایس آر کانگریس پارٹی تحریک عدم اعتماد کا راگ الاپ رہی ہے۔ ناندیڑ میں بلدی انتخابات کے لیے اتوار کو رائے دہی ہونے والی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ناندیڑ دورے اور جلسے سے خطاب کے بعد مقامی مسلمانوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ جمعے کو ناندیڑ کے دیگلور ناکا حیدر باغ پانی کی ٹانکی کے پاس منعقدہ مرکزی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے
قائد مجلس نے مسلمانان ناندیڑ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ قائد مجلس کی تقریر سننے کے لیے ہزاروں افراد جمع تھے۔ اکبر اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ ہونے کے باوجود ملک کا مسلمان بکھرا ہوا ہے اور مجلس مسلمانوں کو متحد کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اکبر اویسی نے اس موقع پر کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو بدعنوانیوں کی عادت پڑ چکی ہے۔ آنے والی قیادت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ہندوستان میں میری نظر میں، ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں، لیکن میری نظر میں اگر مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اگر کوئی مسئلہ ہے اس ملک میں، آپ کے اور میرے لیے اور ہم کو اور آپ کو مل کر کرنا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم کو ہماری اپنی ایک آواز، اپنی ایک طاقت، اپنی ایک جماعت اور اپنے قائدین کو منتخب کروانا ہوگا اور اپنے اوپر ہونے والے ہر ناانصافی پر آواز اٹھانے والی ایک مضبوط قیادت کو بنانا ہوگا۔ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کی ریاست میں 14% مسلمان، اتر پردیش میں 26%، ویسٹ بنگال میں 30%، آسام میں 36%، لیکن قیادت نہیں، جماعت نہیں، مسلمانوں میں اتحاد نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسائل جوں کے تو پڑے ہیں، ہمارے اوپر ناانصافی ہوتی ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ارے میں جس ریاست سے آیا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں اس ریاست میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ ارے ہمارے آندھرا پردیش کی مکمل آبادی میں سے 9%، صرف 9% مسلمان ریاست آندھرا پردیش میں ہیں۔ 9% مسلمان ہیں، مکمل اقلیت 11% ریاست آندھرا پردیش میں۔ 9% مسلمان ہیں تو 9 ہمارے پاس اراکین اسمبلی و کونسل ہیں۔ ارے آپ غور کرو، 9% مسلمان ریاست آندھرا پردیش میں ہیں تو 7 MLAs مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں اور 2 MLCs ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک طاقت ہے۔ 14% مسلمان یہاں رہنے کے بعد بھی آج یہاں پہ آپ کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے قائدین کانگریس میں ہوں گے، NCP میں ہوں گے یا دوسری جماعتوں میں ہوں گے، لیکن ایسے سرکاری مسلمانوں سے مسلمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ارے کانگریس میں یا NCP میں یا دوسرے سیاسی جماعتوں میں رہنے والے مسلمانوں سے ان کے گھر کا فائدہ ہوا، ان کے خاندان کا فائدہ ہوا، ان کی غربت کا خاتمہ ہوا، ان میں خوشحالی آئی، ان کے گھر میں اطمینان آیا۔ لیکن مسلمانوں کی گلیاں آج بھی تنگ ہیں، مسلمانوں کی بستیاں آج بھی گندی ہیں، مسلمانوں کے بچے آج بھی بے روزگار ہیں اور آج بھی ہمارے پاس کئی مسائل ہیں جو حل نہیں ہوتے ہیں۔